ہمارے پاس امریکہ، ایران، یورپ اور پاکستان سے جڑی اہم ترین خبروں کا ایک پورا پلندہ ہے۔ تو چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ جی چلیں، بالکل۔ شروعات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کے اس بحران سے جس نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اچانک اعلان کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان تو ایسا ہی تھا جیسے کسی نے چلتی ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی ہو، مطلب سب حیران رہ گئے تھے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ چیز ہوئی۔ وہ کیا؟ اس اعلان کے فوراً بعد امریکی سینٹ کام کی طرف سے ایک بیان آیا جو دراصل صدر ٹرمپ کے بیان کی تصحیح تھی۔ اچھا، جی ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ نہیں، ہم آبنائے ہرمز پر مکمل پابندی نہیں لگا رہے، بلکہ صرف ان جہازوں کو روکیں گے جو ایران جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کام نے تصحیح کر دی، لیکن زمینی حقائق تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں نا؟ بالکل، وہ تو ہے۔ چونکہ خطے میں اتنی کشیدگی ہے اور ایران پہلے ہی جوابی کارروائی میں باقی دنیا کے تجارتی جہازوں کو روکنے کا سلسلہ شروع کر چکا ہے، تو عملی طور پر یہ راستہ تو بند ہی ہو گیا نا؟ جی، عملی طور پر تو بندش ہی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑے انڈسٹریل زون سے باہر نکلنے کے لیے صرف ایک ہی ہائی وے ہے، اور اس ہائی وے پر موجود اکلوتے ٹول پلازا کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب ٹول پلازا چاہے جس نے بھی بلاک کیا ہو، سپلائی چین تو رک گئی۔ بالکل رک گئی، اور اس کا سیدھا اثر پڑا ہے تیل پر۔ مطلب تیل کی قیمتیں $106 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ وہ باپ رے، $106! جی، اور ایشیا میں قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ جب امریکی مارکیٹ کھلے گی تو ظاہر ہے وہاں مزید طوفان آئے گا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا تھا تو کیا تیل کی قیمتیں بڑھا کر وہ خود اپنے ہی ووٹرز اور امریکی عوام کی جیب پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے؟ یہی تو وہ میکانزم ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے نے خود امریکہ کے اندر بڑی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ امریکہ کی 3 سب سے بڑی آئل کمپنیوں کے CEOs نے باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بندش یوں ہی چلتی رہی تو قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، اور یہ سیدھا عوام کو ہٹ کرے گا۔ 100%۔ اور آپ کا یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ اس سے امریکی معیشت کو شدید نقصان ہوگا۔ تو پھر یہ خطرہ کیوں مول لیا جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی امریکہ اس راستے کو طاقت کے زور پر بند رکھ سکتا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ رپورٹ اس کا بہت خطرناک جواب دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC، ان کی 60% سے زیادہ تیز رفتار جنگی کشتیاں ابھی تک بالکل محفوظ ہیں۔ اچھا، یعنی چھوٹی کشتیاں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ بہت خطرناک۔ اب کوئی سوچے گا کہ چھوٹی کشتیاں امریکی بحریہ کا کیا بگاڑ لیں گی، لیکن بحری جنگ میں ایک چیز ہوتی ہے سوارم ٹیکٹکس، یعنی جھنڈ بنا کر حملہ کرنا۔ جب درجنوں چھوٹی تیز رفتار اور میزائلوں سے لیس کشتیاں ایک ساتھ حملہ کرتی ہیں تو وہ کسی بھی بڑے اور جدید ترین جنگی جہاز کے لیے ڈراونا خواب بن سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ تو یعنی ایران کے پاس اس سمندری راستے کو بند رکھنے اور جوابی کارروائی کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ اور میرا خیال ہے ایران اس صورتحال کا بھرپور نفسیاتی استعمال بھی کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تھا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب موجود پیٹرول پمپس کے نقشہ شیئر کر دیا۔ یہ وہ بہت وائرل ہوا تھا۔ بالکل، اس نقشے میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھو، جنگ سے پہلے جہاں پیٹرول $3 فی گیلن سے کم تھا، آج وہاں $4 سے اوپر بک رہا ہے۔ اور ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ تو بس شروعات ہے، $4 فی گیلن تو جلد ہی ایک پرانا خواب لگنے لگے گا۔ یہ ایک بہت گہرا طنز ہے جو سیدھا امریکی عوام کو مخاطب کر رہا ہے، اور اس سب کے بیچ سفارتی محاذ پر بھی تو ہلچل ہے نا۔ وہ کیسے؟ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے بہت قریب تھے جسے انہوں نے اسلام آباد MOU کا نام دیا۔ اچھا، اسلام آباد MOU؟ جی ہاں، لیکن پھر اچانک امریکہ نے مطالبات بڑھا دیے اور آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہاں مجھے ٹرمپ کی حکمت عملی میں ایک اور الجھن نظر آتی ہے۔ میرا مطلب ہے، وہ ایک طرف 15 دن کی جنگ بندی اور مذاکرات کی امید بھی دلاتے ہیں، اور دوسری طرف الجزیرہ کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ ایران پر کنٹرول سٹرائکس یعنی محدود حملوں کا بھی سوچ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک طرف محدود حملے بھی کرتے رہیں اور دوسری طرف توقع کریں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے گا؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے۔ کنٹرول سٹرائک جیسی کوئی چیز حقیقت میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو یہ اس ملک کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جواب محدود دے گا یا بھرپور۔ یہ محدود حملے کی سوچ مذاکرات اور جنگ بندی کے پورے عمل کو زمین بوس کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس پورے عالمی بساط پر جو ملک سب سے زیادہ نازک اور خطرناک جگہ پر کھڑا ہے نا، وہ پاکستان ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس تناؤ کی تپش سیدھی پاکستان تک پہنچ رہی ہے۔ جی، اور اس کی براہ راست وجوہات ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق پاکستان کے 2 تجارتی بحری جہاز، جن میں سے ایک کا نام شالیمار تھا جو کویت جا رہا تھا، اور دوسرا خیرپور جو متحدہ عرب امارات جا رہا تھا، انہیں آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے روکے گئے ہیں۔
یہ واقعہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا الرٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس وقت سفارتی لحاظ سے ایک ایسے دوراہے پر ہے جہاں اس کا ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھنا چاہیے۔ بالکل، اب ذرا اس ٹائمنگ اور تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف سمندر میں پاکستان کے جہاز روکے جا رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ میں بیٹھے صدر ٹروتھ سوشل پر شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ جی، وہ ٹویٹ بہت زیر بحث رہی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی قیادت نے انہیں بتایا کہ کس طرح ٹرمپ کے دخل دینے سے انڈیا کے ساتھ ایک بڑی جنگ ٹل گئی اور 50 لاکھ جانیں بچ گئیں۔ لیکن کہانی صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے، اس میں سعودی عرب کی انٹری بھی ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ خبریں ہیں کہ سعودی عرب گوادر میں 10 ارب ڈالر کی ریفائنری لگانے جا رہا ہے، یعنی وہی ریفائنری جس کا اعلان ہم پچھلے 10-15 سالوں سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس معاشی پیکج کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری حقیقت بھی تو دیکھیں نا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے 13,000 فوجی اور 18 جنگی جہاز سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں تعینات کیے گئے ہیں، جو کہ بالکل ایران کے بارڈر کے قریب ہے۔ یہ تو بہت حساس معاملہ ہو گیا۔ اب آپ اس پورے منظر نامے کو جوڑیں، ایک طرف ایران پاکستانی جہاز روک رہا ہے، دوسری طرف پاکستانی فوجی سعودی عرب میں ایرانی بارڈر کے قریب بیٹھے ہیں، اور تیسری طرف UAE نے ایک انتہائی سخت بیان دیا ہے۔ کیا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر ایران کا تسلط یا قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور حالات کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں۔ اگر میں یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر دیکھوں تو مجھے واقعی ڈر لگتا ہے۔ کیا پاکستان اس وقت ایک بہت ہی خطرناک سفارتی رسی پر نہیں چل رہا؟ میرا مطلب ہے ہم امریکہ جس کی نظر IMF پر اثر و رسوخ کی وجہ سے اہم ہے، سعودی عرب جس کے پیسوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور ایران جو ہمارا ایک طاقتور پڑوسی ہے، ان تینوں کے درمیان ہم سینڈوچ بن چکے ہیں۔ جی، یہ سینڈوچ بننا پاکستان کی جغرافیائی مجبوری بھی ہے اور پالیسیوں کا نتیجہ بھی، اور اس میں ایک اور پیچیدگی BBC کی رپورٹ نے ڈال دی ہے۔ BBC کی کیا رپورٹ ہے؟ ان کے مطابق مغربی دفاعی اتحاد نیٹو اب آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ جب نیٹو اس علاقے میں آئے گا تو خطے کے تمام ممالک بشمول پاکستان پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مشرقی وسطی میں طاقت کی کشمکش، لیکن آئیے یہاں سے نکل کر ذرا مغربی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشرقی وسطی سے کم حیران کن نہیں ہے۔ بالکل، وہاں بھی بہت کچھ بدل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مغربی ممالک میں مکمل اتفاق ہے اور امریکہ جو کہتا ہے سب مان لیتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ ہنگری میں حال ہی میں الیکشن ہوئے، وہاں کے وزیر اعظم وکٹر اوربان پچھلے 16 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ جی، وہ کافی عرصے سے اقتدار میں تھے۔ انہیں روس اور پیوٹن کا قریبی سمجھا جاتا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں صدر ٹرمپ نے کھل کر اوربان کی زبردست حمایت کی۔ ٹرمپ نے ان کے لیے گڈ لک کا پیغام بھیجا اور امریکی نائب صدر JD وینس خود بڈاپسٹ پہنچ گئے ان کی مہم کو سہارا دینے کے لیے۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اوربان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنگری کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا، اور یہ رجحان صرف یورپ میں نہیں، امریکہ کے بالکل پڑوس یعنی کینیڈا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کینیڈا کا معاملہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اپنے دفاعی بجٹ کا 70% حصہ امریکہ کو نہیں دیں گے۔ ماضی میں یہ پیسہ امریکی کمپنیوں سے اسلحہ اور ٹریننگ خریدنے پر خرچ ہوتا تھا، لیکن اب کینیڈا اپنی خریداری کو مختلف ممالک تک وسیع کرے گا۔ یعنی وہ اپنا انحصار کم کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہنگری کا ٹرمپ کے حامی لیڈر کو مسترد کرنا اور کینیڈا کا امریکہ سے دفاعی انحصار کم کرنا، کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اب امریکی پالیسیوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے کو تیار نہیں؟ اسے بین الاقوامی سیاست میں اسٹریٹجک خود مختاری کی لہر کہتے ہیں، اور اس لہر کی وجہ بہت سادہ ہے۔ جب کینیڈا جیسا ملک یہ دیکھتا ہے کہ امریکی پالیسیز غیر متوقع ہو سکتی ہیں، کہ آج ایک صدر کچھ کہہ رہا ہے اور کل دوسرا آ کر معاہدے پھاڑ سکتا ہے، تو وہ اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ بالکل، وہ اپنا رسک کم کر رہے ہیں۔ جی، وہ اپنی سپلائی چین کو متنوع کر رہے ہیں تاکہ اگر کل کو واشنگٹن کوئی دباؤ ڈالے تو ان کا دفاعی نظام مفلوج نہ ہو۔ اور جب ہم وسیع النظری اور اسٹریٹجک خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے تجزیے میں ایک بہت زبردست مشاہدہ شیئر کیا اس حوالے سے۔ جی، سانچیز کا کردار آج کل بہت نمایاں ہے۔ پیڈرو سانچیز اس وقت پورے یورپ کے اخلاقی ضمیر کی آواز بن کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے یورپ کے آزادانہ دفاع کی بات بھی کی ہے، اور سب سے بڑھ کر فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی حملوں کے خلاف انتہائی سخت اور دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ یہ واقعی قابل ستائش ہے۔ اور ڈاکٹر گل نے نشاندہی کی کہ سانچیز ایک ایتھیسٹ ہیں، یعنی وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن فلسطین کے معاملے پر ان کا موقف کسی بھی مسلمان سربراہ مملکت سے زیادہ مضبوط اور جرأت مندانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کو ان کے عقائد کے بجائے ان کے اچھے کاموں پر سراہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آپ کا ذاتی مذہبی عقیدہ شرط نہیں ہے۔
اصل چیز ریاست کی اخلاقیات اور انسانیت سے ہمدردی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور بطور ایک غیر جانبدار مبصر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وسیع النظری کس قدر اہم ہے، جہاں ایک غیر مذہبی لیڈر مظلوموں کی سب سے توانا آواز بن رہا ہے۔ یہیں سے اخلاقیات اور رہنماؤں کے رویوں کی اس بحث کا رخ ایک انتہائی عجیب و غریب اور حیران کن واقعے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کریں۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر کا دنیا کے سب سے بڑے کیتھولک رہنما کے ساتھ ٹکراؤ۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ موجودہ پوپ نے دنیا میں جاری جنگوں کے خلاف اور امن کی حمایت میں کچھ عمومی سے بیانات دیے۔ انہوں نے کسی ایک ملک یا شخص کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک شدید رد عمل دے دیا۔ اور وہ کوئی عام سیاسی تنقید نہیں تھی، بلکہ انہوں نے سیدھا پوپ کے نظریات اور ان کی حیثیت پر حملہ کیا۔ بالکل، ٹرمپ نے الزام لگایا کہ پوپ جرائم کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئے ہیں اور ان کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوپ کو صرف اس لیے منتخب کیا گیا تھا تاکہ وہ ٹرمپ سے نمٹ سکیں، ورنہ وہ تو امیدواروں کی اس فہرست میں بھی شامل نہیں تھے۔ ٹرمپ نے باقاعدہ یہ کہا کہ آج پوپ جس کرسی پر موجود ہیں وہ صرف اور صرف ٹرمپ کی بدولت ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سنیں، ٹرمپ نے کہا کہ وہ موجودہ پوپ کے بجائے ان کے بھائی لوئس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بھائی کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بقول ٹرمپ لوئس مکمل طور پر میگا فلسفی یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ آخر میں ٹرمپ کی یہ بھی تنقید تھی کہ پوپ کیتھولک چرچ کی ذمہ داری نبھانے کے بجائے بائیں بازو کے سیاستدان یا ریڈیکل لیفٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو ذرا سوچئے، ایک عالمی لیڈر بے وقت جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ رکوانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اسی وقت کیتھولک چرچ کے سب سے بڑے رہنما کی تقرری کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ یہ طرز عمل سیاست کی کون سی قسم ہے؟ اگر آپ اسے سفارتی یا روایتی پولیٹیکل سائنس کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ واقعی الجھ کر رہ جائیں گے۔ یہ ٹرمپ کی وہ مخصوص غیر روایتی سیاست ہے جو سفارتی اور مذہبی آداب کی پرواہ نہیں کرتی۔ مطلب یہ بالکل پرسنلائزڈ ہے۔ جی ہاں، اور ہمیں یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس بحث میں کوئی مذہبی فریق نہیں بن رہے، بلکہ محض ایک طاقتور ترین عہدے پر موجود شخص کے انوکھے طرز عمل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہر عالمی اور روحانی معاملے کو اپنی ذات اور اپنی سیاست کے گرد گھماتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مائنڈ سیٹ دنیا کے لیے کتنے بڑے اثرات لا رہا ہے وہ ہم نے آج کی پوری گفتگو میں دیکھا۔ اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہنگری کے الیکشن سے لے کر کینیڈا کے دفاعی بجٹ تک اور پوپ پر تنقید سے لے کر آبنائے ہرمز کی بندش تک، یہ تمام خبریں الگ الگ نہیں ہیں۔ جی، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب ایک ایسے عالمی نظام کی تصویر کشی کرتی ہیں جو تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور جس میں ہونے والی ہر ہلچل کا اثر عام انسان کی زندگی، پیٹرول کی قیمتوں اور خطے کے استحکام پر پڑتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں گفتگو کا اختتام ایک نئے اور گہرے سوال پر کرنا چاہوں گی، ایک ایسا سوال جو ان خبروں میں تو زیر بحث نہیں آیا لیکن اسی صورتحال سے اخذ ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر ہم واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں روایتی سپر پاور کی بات ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، ہنگری کے ووٹرز ہوں یا ہرمز میں تجارتی بندش، تو کیا مستقبل میں دنیا کے معاشی اور سفارتی فیصلے کسی ایک دارالحکومت میں ہونے کے بجائے علاقائی سطح پر طے پائیں گے؟ یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات، جب اس پرانے عالمی پولیس وین کا اثر واقعی کم ہو جائے گا تو کیا یہ دنیا کو زیادہ محفوظ بنائے گا یا مزید غیر متوقع بحرانوں کو جنم دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے دنوں میں ہم سب کو بہت گہری نظر رکھنی ہوگی۔